حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم و ذکر کو مضبوطی سے تھامنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، مگر علم و ذکر کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ذکر کی حقیقت ہے عدم غفلت، اور فرائض دینی کی ادائیگی میں لگا رہنا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ اسی لیے دین کی نصرت اور اس کے فروغ کی جد و جہد میں مشغول رہنا ذکر کا اونچا درجہ ہے، بشرطے کہ اللہ کے اوامر اور مواعید کا خیال رکھا جائے۔ اور ذکر نفی اس واسطے ہے کہ آدمی کے جو اوقات فرائض میں مشغول نہ ہوں وہ لایانی میں نہ گزریں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ فرائض میں لگنے سے جو روشنی اور نور پیدا ہوا وہ اور ترقی ہوئی وہ لایانی میں لگا کر اس کو برباد کر دے۔ پس اس سے حفاظت کے لیے ذکر نفلی ہے۔ الغرض فرائض سے جو وقت فارغ ہو اس کو ذکر نفلی سے معمور رکھا جائے تاکہ شیطان لایانی میں مشغول کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ نیز ذکر نفلی کا ایک خاص اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے عام دینی کاموں میں ذکر کی شان پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے اوامر کی تعمیل میں اور اس کی مواعید کے شوق میں کام کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا، فرائض میں لگنا حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی اگر اللہ کے اوامر اور مواعید کے دھیان کے ساتھ نہ ہو تو اصلی ذکر نہیں بلکہ صرف جوارح کا ذکر ہے اور قلب کی غفلت ہے۔ حدیث میں قلب سے متعلق ارشاد ہے نا کہ انسان کے وجود میں یہی وہ مرکز ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو گئے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سب خراب۔ تو اصلی چیز ہے بس اللہ کے اوامر اور اس کے مواعید دھیان کے ساتھ اللہ کے کاموں میں لگا رہنا، یہی ہمارے نزدیک ذکر کا حاصل ہے۔ اور علم سے مراد دینی مسائل اور دینی علوم کا صرف جاننا نہیں ہے۔ دیکھو یہود اپنی شریعت اور آسمانی علوم کے کیسے عالم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں تک کے حلیے اور نقشے، حتیٰ کہ ان کے جسموں کے تل کے متعلق بھی ان کو علم تھا، لیکن کیا ان باتوں کو صرف جاننے سے کیا فائدہ ان کو ملا؟